بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ رات کے 2:30 بجے اسلام آباد کے بلو ایریاز ایفسیون کے ہوٹل سے نکل رہی تھی۔ وہ اسکین جینز کے اوپر ریڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی، لمبے سیاہ بال گھٹنوں تک آتے پونی میں مقید تھے۔ وہ ابھی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول ہی رہی تھی کہ اس کے پیچھے اس کا دوست باسل کی آواز آئی۔ وہ دوڑتا ہوا اکھڑے سانس کے ساتھ آ پہنچا۔ رتاب، بات سنو یار، کہاں جا رہی ہو؟ رتاب نے جواب دیا، گھر جا رہی ہوں۔ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سویٹ ہارٹ، ابھی تو 2:30 بجے ہیں، 4-5 بجے تک چلی جانا، میں خود تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ کم آن، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی۔ رتاب نے جواب دیا، I have to go, I'm not feeling well۔ باسل نے کہا، چلو it's okay, take care۔ وہ اس سے گلے ملی اور گاڑی میں بیٹھ گئی اور باسل واپس کلب میں چلا گیا۔ ملک ظہیر احمد ملک کے جانے مانے بزنس مین تھے۔ وہ اور ان کی مسز شاہانہ ظہیر احمد اپنی ایک لوٹی بیٹی رتاب ظہیر احمد کے ساتھ اسلام آباد کے گلبرگ ایریا میں بے انتہا خوبصورت محل نما 12 کنال کے بنگلے میں رہتے تھے۔ چونکہ ظہیر احمد کو اپنی اولاد سے بے حد محبت تھی، اس لیے اس محل کو رتاب پیلیس کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں نوکروں کی فوج موجود تھی، لیکن فیملی ممبرز کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مگن بے سکونی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حاجی امین احمد ملک کے بہت بڑے بزنس مین تھے اور ان کے 2 ہی بچے تھے، ظہیر احمد اور شاخسانہ احمد۔ حاجی امین بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے تھے کہ واپسی پر پلان کریش ہونے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ والد کے وفات کے بعد سارا بزنس ظہیر احمد کو سنبھالنا پڑا اور شاخسانہ احمد کی شادی ہو گئی۔ شاخسانہ احمد کی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ سیٹل ہو گئیں۔ ملک ظہیر احمد اور شاخسانہ 2 ہی بہن بھائی ہیں۔ ان کی بہن شاخسانہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں اپنے شوہر ملک ثاقب اور اپنے 2 بیٹوں محمد عاہل اور زین کے ساتھ مقیم ہیں۔ جب بچے چھوٹے تھے تبھی ثاقب احمد اور شاخسانہ نے اپنے بیٹے محمد عاہل کے لیے اپنی بہت پیاری بھتیجی رتاب کا رشتہ مانگ لیا تھا اور ظہیر احمد اپنی پیاری بہن کو انکار نہیں کر سکے تھے۔ لیکن یہ بات عاہل تو جانتا تھا، رتاب نہیں جانتی تھی۔ ہمارے دل تر کو محبت ہو گئی تم سے، کسی سے گہرے سمندر کو محبت ہو گئی تم سے، کسی لمحے اگر محبت ہو گئی مجھ سے تو سمجھ لینا مقدر کو محبت ہو گئی تم سے۔ عاہل، جو صرف اور صرف اپنی ذات سے ہی پیار کرتا تھا، وہ رات کے 3 بجے کمرے کی کھڑکی سے خوبصورت 14ویں کے چاند کو کھڑا دیکھ رہا تھا اور اس کی سوچ تھی رتاب ظہیر احمد۔ رتاب ظہیر احمد سے عاہل کو بے انتہا محبت تھی، بلکہ وہ اس سے عشق کرتا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ میٹرک کے بعد اپنی مما کے ساتھ پاکستان گیا تھا۔ وہاں اس نے گوری رنگت میں لمبے سیاہ بال، بڑی آنکھیں، پتلی ناک اور خوبصورت ہونٹ کے مالک رتاب ظہیر احمد کو دیکھا تھا۔ اور اب MBA امریکن ڈگری ہولڈر اور بزنس میں بے انتہا نام کمانے کے بعد بھی رتاب ظہیر احمد کو بھلا نہیں پایا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ رتاب رات کے 3 بجے گھر پہنچی تو ظہیر احمد لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر باپ کو دیکھا، ہیلو بابا، وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ رتاب کے بابا نے کہا، رتاب یہ کیا ٹائم ہے گھر آنے کا؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، کوئی خیال ہے آپ کو؟ I'm sorry بابا، وہ بس پارٹیز میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ وہ تھوڑا غصے سے بولے، یہ تھوڑا لیٹ ہیں آپ؟ رتاب نے جواب دیا، او کم آن بابا، پارٹی وغیرہ میں تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، لیکن بابا کی جان جلدی گھر آیا کریں۔ رتاب نے پوچھا، کس کے لیے بابا؟ گھر پہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، مما بھی اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں بزی ہوتی ہیں اور آپ بھی اپنی میٹنگ میں۔ میں کس کے لیے گھر جلدی آؤں؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ یو نو واٹ بابا، آپ نے مجھے ہر طرح کی آسائش دی ہیں، بس میرے لیے آپ دونوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ آنسو پیتی ہوئی بولی، تھنک اباؤٹ اٹ پلیز بابا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اپنے باپ کو ہکا بکا چھوڑ گئی۔ وہ بیڈ پر گری بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ بالکل نارمل رہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہو گئی ہے۔ اس کا دل بے سکونی ہے، اس کی روح خالی ہو چکی ہے، جیسے کوئی چیز رخصت ہو رہی ہو۔ وہ دل سے خوش نہیں ہو پاتی، وہ اندر سے ٹوٹ گئی ہے۔ کہیں دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا کہ اس 21 سالہ زندگی میں
اس نے کب نماز پڑھی تھی۔ اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہمت کر کے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولتی ہے اور ادھر ہی نیچے کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ آنسو بے تحاشا گر رہے ہیں اور دل کی یہ تکلیف دردناک ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے 2 سلیپنگ ٹیبلٹ لیتی ہے اور بیڈ پر گر جاتی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے، اور وہ بے شک ہدایت دینے والا ہے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم ماما بابا۔ مارننگ بیٹا، آؤ بابا، آج برہان اینڈ سنس کے ساتھ میٹنگ ہے اور ان کے بہت سے ہمیں پروجیکٹ نام کرانے ہیں۔ وہ گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب بولے، اور میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا انہیں بہت اچھے سے ڈیل کرے گا۔ تھینک یو بابا جان۔ ثاقب صاحب نے آہل کے کندھے پر ذرا سی تھپکی دی۔ اچھا بھائی، یہ زین نہیں اٹھا ابھی تک؟ آہل نے جواب دیا۔ نہیں بابا، وہ شاید سو رہا ہے۔ ابھی پیچھے سے زین کی آواز آئی، میں سو نہیں رہا، اٹھ چکا ہوں اور آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یہ بول کر وہ آہل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آہل نے زین سے پوچھا، اور اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ بہت، زین نے جواب دیا، بہت اچھی بھیا۔ ویسے آپ میری چھوڑیں، اپنی بتائیں، شادی کب کر رہے ہیں آپ؟ زین نے آنکھوں میں شرارت لیے آہل سے پوچھا۔ زین تم بھی نا؟ آہل نے زین کو دل ہی دل میں گالیوں سے نوازا۔ آہل نے مما بابا کے چہرے کی طرف دیکھا تو دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ کیا مما بابا آپ بھی نا؟ مما بابا نے بولا، ہاں تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے زین، ماشاءاللہ 28 سال کے ہو رہے ہو، اور کب کرو گے شادی؟ انہوں نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ زین پھر بولا، بھیا آپ شادی کریں گے تو میری باری آئے گی نا؟ اور سب کے چہرے پر مسکراہٹیں آ گئیں۔ بابا میں تو جا رہا ہوں آفس، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے، آپ بھی آ جائیے گا، وہ کرسی چھوڑتے ہوئے بولا۔ زین پھر شرارتی انداز میں، ارے بھیا میں تو غلط نہیں کہہ رہا، آپ کی فیوچر پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھیا میرے پیارے بھیا، بات تو سنیں۔ آہل نے زین کی بات انسنی کرتا ہوا فائل سنبھالتا اور لانچ سے باہر چلا جاتا۔ ثاقب صاحب اور شاخسانہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی تربیت اچھی کی تھی۔ یہ ان کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ دونوں بھائی نیو یارک میں رہتے ہوئے بھی 5 وقت کے نمازی تھے۔ رتاب بیٹی اٹھ جائیں، دن کے 2 بج رہے ہیں اور آپ ابھی تک سو رہی ہیں، یونیورسٹی بھی نہیں گئی آپ، اٹھیں اب۔ بی بی جان نے رتاب کے چہرے سے کمبل ہٹایا اور دیکھا کہ رتاب سرخ چہرہ لیے بخار میں تپ رہی ہے۔ جی بی بی جان، رتاب بیٹی آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ رتاب اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے اور اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کر کے جوڑا بنایا اور اپنے سر کو زور زور سے دبانے لگی۔ کہنے لگی، او مائی گاڈ بی بی جان، دیر از ٹو مچ ہیڈیک۔ بیٹا آپ سنبھالیں خود کو، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ بی بی جان دوڑتی ہوئی نیچے آئیں اور ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد فریج سے آئس کیوبز لیے رتاب کے کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ رتاب باتھ روم میں واش بیسن میں منہ جھکائے وامیٹنگ کر رہی ہے۔ رتاب بیٹی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی رنگت ایک ہی رات میں گلاب سے پلاہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بی بی جان اسے کندھوں سے پکڑ کر کمرے میں لائیں اور بستر پر لٹایا اور اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا اور چیک اپ کرنے کے بعد پٹیاں کرنے سے بخار کچھ کم ہو گیا تھا، لیکن اس کی طبیعت سنبھل نہیں پائی تھی۔ بی بی جان میں نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے، آپ یہ میڈیسن لیں اور یہ جب اٹھیں تو کچھ کھلا کر میڈیسن بھی دے دیجیے گا۔ بی بی جان نے پوچھا، انجیکشن سے طبیعت بہتر ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر نے کہا، انشاءاللہ۔ بی بی جان نے رتاب پر کمبل اڑایا اور ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑ دیا اور پوچھا کہ زیادہ پریشان والی بات تو نہیں ہے نا؟ بس اسٹریس کی وجہ سے ان کا برا حال ہے، آپ کوشش کریں یہ اسٹریس نہ لیں۔ ڈاکٹر بی بی جان کو حیران اور پریشان چھوڑ گیا تھا۔ بی بی جان پریشان کیسے نہ ہوتی، آخرکار انہوں نے رتاب کو ماں بن کر پالا تھا۔ شاہانہ بیگم نے رتاب کو پیدا کرنے کے بعد بی بی جان کو سونپ دیا تھا اور وہ خود اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز میں بیزی رہتی تھیں۔ بی بی جان کا شمار رتاب پلیس کے بہت پرانے ملازموں میں ہوتا تھا اور بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ رتاب پلیس میں ہی موجود تھیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ رتاب کو اپنی سگی بیٹی سے بھی بڑھ کر چاہتی تھیں۔ بی بی جان 2 گھنٹے سے رتاب کو سراہنے بیٹھی آیت پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ بمشکل 4:45 بجے رتاب نے آنکھیں کھولی۔ میرا بچہ، انہوں نے رتاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بی بی جان، رتاب اٹھ کر بی بی جان کی گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گئیں اور پوچھنے لگی، بی بی جان کیا ہوا تھا مجھے؟ بی بی جان میرے پاس سکون نہیں ہے۔ کیوں، کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بولی، نہ میرا بیٹا، نہ میری بیٹی، تو سب سے اچھی ہے، پریشان نہیں ہوتے نا میری جان؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، آپ آرام کرو میرا بچہ، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور پھر دوا بھی لینی ہے۔ وہ چٹ لیٹی رات کے 11 بجے کمرے میں لگے فانوس کو گھور رہی تھی
اور اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ برانڈڈ کپڑے، جوتی، پرفیومز، ہائی کلاس کی پارٹیز، کلب، ڈانس، شراب اور بہت سارے دوست ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ اس کی روح اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بے تحاشا نکل رہے ہیں اور تکیہ بھگو رہے ہیں۔ آخر میں ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بے تحاشا آنسو گر رہے ہیں۔ وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ اللہ جسے اپنی ہدایت دے اور محبت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے، اسے پہلے دل و روح کی ایسی ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ بے شک نوازنے والا ہے۔